جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزوفرینیا میں جو تھاٹ ڈس آرڈر ہے، خیالات کی توڑ پھوڑ، خیالات کا مربوط نہ ہونا، اور پھر اس کی وجہ سے جو بندے کی اندر ایک پرسنالٹی شخصیت ہوتی ہے اس کی توڑ پھوڑ پہ، ڈس انٹیگریشن پہ، بکھرے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جب یہ خیالات مربوط نہیں ہو پاتے تو ظاہر ہے اس کے جو دوسروں کے ساتھ رویے ہوتے ہیں وہ رویے اس کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتوں کے ساتھ اسے کیسے ان رشتوں کو سمجھنا ہے، ان رشتوں کو کیا مقام دینا ہے، ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک کیسے برداشت کا رویہ کرنا ہے، کیسے ان کے لیے سیکریفائس کرنا ہے، حقوق و فرائض کا، یہ چیزیں پھر وہ بندہ نہیں سمجھ پاتا، تو آہستہ آہستہ وہ پھر دنیا سے کٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کی ایک اپنی الگ دنیا بس جاتی ہے، اور وہ اس اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ بظاہر کے ساتھ جو ارد گرد کی دنیا ہے اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن کم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ پھر جب نہیں صحیح طور پہ ڈیولپ ہوتے ہیں نا، جو اس خیالات کی جو تھیم ہوتی ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کے اندر اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو عام طور پہ جب ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی آپ بتائیے کہ اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو یہ محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ آگے سے اب وہ کنکریٹ معنوں میں چاہتا ہے، جو سامنے اس کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ اب ہر بندہ جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک مشکل سے آئے تو دوسری مشکل میں پھنسے۔ اب وہ اس کو کیا کہے گا، وہ کنکریٹ بات کرے گا، صرف اس کے جو لفظی معنوں میں گم ہو جائے گا کہ جی ظاہر ہے جب آسمان سے آپ گریں گے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، کھجور میں پا جائے۔ اس طرح کی اس کی کنکریٹ سی تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ وہ جو سانپ اور رسی میں کیا فرق ہے، کہ جو سانپ جو ہوتا ہے وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ رسی کو بھی رکھو تو وہ بھی سانپ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ اس کے چیزوں میں جو بنیادی جو اس کی تھیم ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، جو فکر ہوتی ہے، اسے وہاں تک نہیں سمجھ پاتا۔ تو اس کی وجہ سے جو رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، یا تو مریض جو ہوتا ہے وہ بالکل اس سے کٹ جاتا ہے، اس سے جو دنیا کے ساتھ بالکل رشتہ ختم کر دیتا ہے اور اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی دنیا میں گم ہو جائے گا اس کے خیالات اور بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ ظاہر کیسے ہوگا کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرے گا تو ایک انتہائی بے ربط گفتگو ہوگی، ایک بات کا دوسری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور مینیا والا بھی ایسے ہی کرتا ہے، لیکن مینیا والے میں یہ ہوتا ہے کہ باتوں کو کنیکشن ملاتا ہے، اس کنیکشن سے جو سننے والا ہے نا وہ بھی انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسکرانا شروع کرتا ہے۔ لیکن جو اسکیزوفرینک جو بندہ ہے شیزوفرینیا، وہ جب ایسی بات کرے گا تو آپ اسے الجھیں گے، اسے آپ تنگ پڑیں گے کہ یہ کیا مطلب بکواس ہے، کیا فضول باتیں، یہ سوچ پیدا ہوگی آپ کے اندر، آپ اسے سننا نہیں چاہیں گے۔ وہ ٹو ویسا ہو جائے گا نا کہ وہ مطلب آپ ہی وہ اس کا رویہ ایسا ہوگا کہ آپ بھی اس کے سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ بعض اوقات یہ لوگ ایک اپنی اگر آئی کیو اچھی ہے تو ایک اپنی ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل حصہ الگ ہو جاتا ہے، بالکل نارمل زندگی گزار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے نوبل لوریٹ جان نیش جیسے میتھمیٹیشینس جو نوبل لوریٹ تھے، وہ اسکیزوفرینک ہو گئے تھے اینڈ پہ۔ ان کی ایک اپنی اسکیزوفرینک ورڈ تھی، اس میں وہ جاتے تھے تو وہ دوسروں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کس میں ہے، اور وہ نارمل ورڈ میں جو ہے وہ بہت کمال کے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے اس میں جو تھاٹس ہوتے ہیں اس کی کوئی شکل نہیں ہوگی، تھاٹس کی بے ربط ہوگے۔ جب بے ربط ہو جائیں گے تو وہ گفتگو کو بھی ایک بے معنی سا بنا دیں گے، لاجانی سی گفتگو ہوگی جس کا کوئی سمجھ نہیں، مقصد نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو اسکیزوفرینک جو ہوتا ہے وہ اس کی ان ساری بیسیکلی تھاٹس کے جو آپ کہیں کہ ڈس آرڈر ہے، تھاٹس کی خرابی ہے، خیالات کی ان صحیح طور پہ مربوط نہ ہونا اور صحیح طور پہ ڈیولپ نہ ہونا، بنیادی طور پہ اسکیزوفرینیا اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب جب وہ دوسروں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا نا تو اس میں خاص طور پہ ڈیلوژنز آف پرسیکیوشن، ڈیلوژن ہم کہتے ہیں کہ unshakable false beliefs which are out of keeping the patient's socio-economic cultural background۔ تو وہ ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ انہیں نہیں جھٹک سکتا، اس کے لیے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب دوسروں سے ایک رابطہ پیدا نہیں ہوتا تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے میرے خلاف ہیں اور یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اب اسے ہوتا ہے کہ جب میری سوچیں جو ہیں وہ ہر بندہ پڑھ لے گا اور
تو دو فلاں بندہ بیٹھا جو فلانی ایجنسیاں میری سوچیں پڑھ رہی ہیں، یہ ٹی وی کے اوپر میرے خیالات بول رہے ہیں، اس کو سارا پتہ چل گیا میں کیا سوچ رہا ہوں، اسے اپنی ٹرم میں ہم کہتے ہیں تھاٹ براڈ کاسٹ ہے۔ دوسرے میرے ذہن میں خیالات ڈال رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تھاٹ انسرشن ہے، کہ جی فلاں لہریں چھوڑ کے اور اس طرح سے، یا مجھے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، میرے اوپر وحی آ رہی ہے، یا فلانی ایجنسیاں میرے اوپر جو وہ لہریں چھوڑ کے خیالات میرے بھر رہی ہیں، تھاٹ انسرشن ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے جی میرے خیالات دوسرے پڑھ لیتے ہیں، ہم اسے تھاٹ وڈرول کہتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی فارم جو تھاٹ کی ڈس آرڈر ہونا، انسرشن محسوس ہونا، پھر پیشنٹ کو ہے کہ مجھے فلاں طاقت مجھے چلا رہی ہے، تو اس طاقت کے زیر اثر میں کام کر رہا ہوں۔ وہ طاقت کوئی جو ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، کوئی ایجنسیاں ہیں جی ISI ہے جی، لا ہے، CIA ہے جی، وہ مجھے ایسے چلا رہی ہے، یا مجھے جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ جو فرشتے بھیج رہا ہے میرے اوپر وہ چلا رہے ہیں، یا مجھے جو ہے وہ غیر مرئی مخلوق مجھے چلا رہی ہے۔ اس طرح سے اسے ہوتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں پیسیوٹی فیلنگ، کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ تو مجھے فلاں طاقت مجھے چلا رہی تھی۔ اب اسے یہ محسوس کیسے ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز آ جاتی ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن ایسی سینسیشن ہے کہ جہاں پہ اسٹیمولس محرک موجود نہیں ہوتا، کہ جی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، کہ مجھے آوازیں ہیں۔ اب یہ جو آوازیں جو ہوتی ہیں، ان میں ہم فرسٹ ڈگری، سیکنڈ، تھرڈ ڈگری کہتے ہیں۔ فرسٹ ڈگری ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے کہ وہ جس کو اپنے فرسٹ ڈگری میں اپنے ہی خیالات اسے سنائی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا، تو وہ زیادہ تر ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے وہ اسے ڈائریکٹ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں، کہ جی مجھے تم یوں کرو، تم وہ کرو، ایسے چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم یہ ہو، تم وہ، اس طرح سے یوں ڈیروگیٹری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آوازیں گالیاں نکال رہی ہیں۔ تھرڈ ڈگری یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، بہت برا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو یہ جو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، یہ خاص علامت ہے ڈیلوژنز اور ہیلوسینیشنز، اور خاص طور پہ تھرڈ پرسن جو ہیلوسینیشنز ہوتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ سیکنڈ پرسن جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اسکیزوفرینیا، لیکن زیادہ تر تھرڈ پرسن ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ کئی دفعہ وہ آواز پہچانتا ہے، کئی دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ آواز نہیں پہچانتا۔ یہی اسکیزوفرینیا کی جو اور دوسری علامات ہیں، ان کے اوپر ہم آگے چل کے گفتگو جاری رکھیں گے۔